حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان 3 اندھیروں میں قید ہو جائے، نہ روشنی ہو نہ امید، تب کون سا کلمہ اس کو زندگی لوٹا دیتا ہے؟ نینوا کی سرزمین جو آج کے عراق کے قریب ہے، ایک عظیم بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ دنیاوی لذتوں میں گم تھے اور گناہوں کو کھیل تماشا سمجھتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ دعوت حق کی شروعات۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ ہنستے مذاق کرتے اور کہتے، اے یونس، تمہاری باتیں ہمیں سننے کا وقت نہیں۔ ہمارے پاس اپنے معبود ہیں، اپنی رسومات ہیں۔ تم ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ صبر اور انکار۔ یونس علیہ السلام بار بار سمجھاتے، دن کو بھی اور رات کو بھی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی سختی کے ساتھ، مگر لوگ باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ وہ کہنے لگے، اگر واقعی تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ دی۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان لوگوں پر ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ کشتی کا سفر اور طوفان۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر پرسکون تھا، لیکن اچانک ایک خوفناک طوفان آیا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے کہا، کشتی بھاری ہے، کسی کو نیچے پھینکنا ہوگا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ قرعہ اندازی کی گئی۔ پہلی بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا، یہ نیک آدمی ہیں، دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوسری بار بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی وہی نتیجہ آیا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ سمندر میں کود گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں فوراً ایک عظیم مچھلی آئی اور آپ کو زندہ نگل گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ نہ آپ میرے اور نہ جسم کو نقصان پہنچا۔ لیکن اب آپ 3 اندھیروں میں قید تھے۔ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ روشنی، نہ دنیا سے رابطہ۔ مگر یونس علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اللہ کے حضور گریا کرتے ہوئے وہ عظیم کلمہ پڑھا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میں ہی ظالم ہوں۔ دعا کی قبولیت۔ یہ دعا ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا تم یونس کی آواز کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے، مگر آج یہ ایک عجیب جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت کنارے پر ڈال دے۔ اللہ کی رحمت۔ آپ کمزور تھے، جسم پر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک خاص پودا اگایا جس نے سایہ دیا اور رزق دیا۔ کچھ وقت بعد آپ صحت یاب ہوئے۔ پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار جب لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ مرد، عورتیں، بچے سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ٹال دیا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم بنی جس نے اجتماعی طور پر ایمان لا کر عذاب کو ٹال دیا۔ سبق: کبھی اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ نہ کرے۔ مشکل وقت میں اللہ ہی واحد سہارا ہے۔ ظلم: حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اجتماعی توبہ قوموں کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ آپ کے لیے سوال: اگر آپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کسی مشکل اور اندھیرے میں پھنس جائیں تو کیا آپ سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھیں گے؟